پھر اس کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اس کی جا کے جنازہ پڑھا. یہ 6 حقوق ہیں. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا. سب سے پہلا کیا ہے؟ دوسرا یہ دعوت دے تو قبول کرنا. تیسرا یہ کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دینا. چوتھا جب ٹھیک ہے تو اس کا جواب دینا. پانچواں یہ جب بیمار ہو جائے اس کی اجازت کرنا. اور ساتواں یہ جب فوت ہو جائے اس کا نماز جنازہ کرنا. اس طرح جو ہے وہ یاجب التناسب علی الحاکم و رعیت، یعنی حکمرانوں اور رعایا پر دوسرے کی خیرخواہی کیا لازم ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے. اس میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں اس میں ان ماکل بن یسار رضی اللہ قال سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے جو ہے وہ ماکل بن یسار رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا ما من عبد یستر، کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے رعایا کا حکمران بنایا، یستر اللہ رعیتا، یعنی اسے جو ہے اس کو حکمران بنایا اس کی رعایا ہے، فلم یہودھا بنصیحت الا لم یجد رائحۃ الجنہ، اور اس نے خیر خواہی کے ساتھ اس کی نگہبانی کا اگر فریضہ سر انجام نہ دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. ایسا حکمران جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. اور جسے پاک میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے ہزاروں میل مسافر سے بھی جو ہے اس کو سونگا جا سکتا ہے، اور اس کو قریب بھی ہوگا لیکن وہ جنت کی خوشبو نہیں. اس طرح فرمایا دوسری حدیث ان تمیم الداری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین نصیحت، الدین کہ دین پورے کا پورا جو ہے وہ خیر خواہی کرنا، پورا دین جو ہے خیر خواہی کرنا. قلنا، اور ہم نے کہا لمن، کس کی خیر خواہی یا رسول اللہ؟ قال اللہ ولکتابہ ورسولہ ولائمات المسلمین وعاماتہم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب، اس کے رسول کے لیے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں اور مسلمان عوام سب کے لیے خیر خواہی. اس طرح فرمایا عن عبداللہ بن، دوسری حدیث میں عن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نظر اللہ امرا سامع مقالاتی. یہ وہ حدیث ہے جس میں دعوت کا پیغام ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد باز رکھے، کیا رکھے؟ یا اس کے منہ کو شاد باز رکھے، ہنستا مسکراتا رہے ہر وقت، جس نے میری ایک حدیث سنی اور پھر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، وہ حفظہ وہ بالغا، پھر اسے اچھی طرح یاد کر کے پھر اسے آگے ایسے ہی بینے ہی منو ان آگے پہنچا دیا، تو اس میں نہ کمی کی نہ بیشی کی. تو اس کے لیے کیا اللہ آقا فرمایا اس کے منہ کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو شاد باز رکھے. اس ابلاغ کی حکمت یہ ہے کہ نئی حاملین جو ہے فرب حامل و فکو الا من ہو افقا منو سلاست لا یغل علیہن قلب مسلم. اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان کے دل کو ہرگز خیانت نہیں کرنی چاہیے. 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمان کو ہرگز خیانت نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے الاخلاص والعمل للہ، کہ کوئی بھی عمل ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا. اور دوسری یہ وہ مناصحات ائمۃ المسلمین، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان حکمرانوں کی بھلائی چاہنا، اللہ کی رضا کے لیے دوسرا مسلمان حکمرانوں کی بھلائی چاہنا. اور تیسرا ولزوم و جماعت ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا، یعنی آپ اکیلے سے خیر خواہی کا نہیں کر سکتے تو کوئی جماعت اگر ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں، آپ اس کے ساتھ مل جائیں. یہ انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر ہوگا بعد میں. فَإِنَّ دَعْوَةَ نُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، کیونکہ ان کی دعائیں اس سے حفاظت سے اثار میں لے لیتی ہیں. جب وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو آگے سے دعا دیتا ہے، دعا نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے جو اس کی دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک حفاظت میں آ جاتی ہے کہ اثار میں آ جاتے ہیں. جس طرح ایک بچہ اور بچی جب شادی ہوتی ہے اس کی تو وہ ایک یادگار بن جاتا ہے، کیوں؟ اس کی اسمت کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یہ نکاح واحد ذریعہ ہے جس سے جو بندہ جو ہے وہ اسم دار ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ نکاح کو عام کرو. النسل الاخری سبب الفضیلت، یہ دوسروں کی خیر خواہی باعث شرف و فضیلت ہے. اس سلسلے میں 2 حدیثیں بیان کر کے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. الحدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون نصرۃ بعضهم لبعض. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. بعض یودون وان تفرقت دیارهم والمنافق، یعنی کہ وہ چاہے وہ ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہیں ہوتے، یعنی کہ مکان ایک جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی بیٹھا ہے، کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، کوئی بندہ لاہور میں بیٹھا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے. اس کے مد مقابلے دوسری طرف مومن کے مقابلے کیا ہوتا ہے؟ منافق. کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا والمنافقون غششات بعضهم، اور منافق ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. یہ اس لفظ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ اسی میں سے ہے. لبعض وان اجتمع دیارهم، اور منافق جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، چاہے ان کی جو ہے وہ شہر ایک جیسے ہو، ایک کلاس میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ روزانہ ملنے والے ہوں. اگر منافق ہوگا تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ دل میں بغض بھی رکھے گا اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے بھلائی نہ چاہے گا. اس طرح فرمایا ان سعد بن معاذ ان ابی، حضرت سعد بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ فقال، فرمایا ان افضل ایمان ان تحب للہ وتبغض اللہ، کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا یا کسی سے ناراض ہونا. وتعامل لسانک فی ذکر اللہ، اور تیری زبان سے ذکر الہی میں ہر وقت مشغول ہے. قال ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد، قال وان تحب للناس ما تحب نفسک لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک. آپ سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، یہ ایمان کی مکمل ہونے کی نشانی بتا رہا ہوں. ایمان کی مکمل نشانی کیا ہے؟ کہ وہ پسند کے جو اپنے ہی پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی پسند، وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے ہی ناپسند کرتے ہو، پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ قبول ہوگا. وَأَن تَقُولُوا خَيْرًا أَوْ تَصْمُتُوا، اور ہمیشہ جو ہے اچھی بات کرو، جب بھی بات کرو تو ہمیشہ سے اچھی بات کرو، ورنہ کیا کہو؟ خاموش رہو، ورنہ کیا رہو؟ خاموش رہو. اور آخر میں صرف چند اقوال ہم جو ہیں وہ اس سلسلے میں نصیحت کے معاملے میں دیکھیں گے کہ جو ائمہ کرام انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کیا فرمایا. قال الحسن البصری رضی اللہ عنہ، حسن بصری ان کا قول مبارک ہے، یار آپ بولو نا. حسن بصری اس طرح جو ہے یہ مشہور تابعی ہیں اور کئی صحابہ کرام نے زیارت کی ہے، اور ان کا فرمان ہے کہ ما زال اللہ تعالی نساؤ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی خیر خواہ بندے کو ہمیشہ دنیا میں وہ موجود رہتے ہیں، ینصرون اللہ فی عبادہ، اور ہمیشہ وہ موجود رہ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، انسانوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں. وَيَنْصُرُ الْعِبَادَ فِي الْحَقِّ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت کرتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ، اور اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی خاطر نصیحت کا عمل بجا لاتے ہیں. اولئک خلفاء اللہ فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں. وائسجرینٹ، دے آر کالڈ وائسجرینٹ آف اللہ المیٹی، یہ خلفاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس طرح کالا اجری، امام آجری نے فرمایا لا یکون ناس اللہ تعالیٰ علیہ رسول والائمۃ المسلمین، کہ صرف وہی شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان حکمرانوں اور عامت الناس کا خیرخواہ ہو سکتا ہے. من بنا بنصیحت نفس، جس نے، دیکھیں یہ بڑا ڈفرینٹ ہے، جس نے اپنی ذات سے خیرخواہی کا آغاز کیا، کہ اس اپنی ذات سے خیرخواہی کا حکم کرو. واجتہد فی طلب العلم، وہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے خیرخواہی کا حکم کیا ہے؟ ذات سے کیسے آپ اسٹارٹ کرتے، کس طرح شروع کر سکتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے وہ یوں کہ اس نے علم فقہ کے اصول کے لیے کوشش کی، دین کے علم حاصل کیا. وہ یاجب علیہ وہ یعلم عداوت شیطان، اور اس پر واجب ہے کہ اس نے شیطان کے اپنے ساتھ عداوت اور دشمنی کو جو ہے وہ اس کی دشمنی سے بچنے کا راستہ جان لیا. وہ لم کیف حاضر من ہو،
وہ یالو کبھی ما تمیر علیہ نفسہ حتی یخالف آب علم، اور جن کی طرف نفس سے مائل ہوتا ہے ان سب باتوں کو وہ جو ہے وہ جان کے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور علم کے ذریعے اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قال فضیل بن عیاض، یہ آخری قول میں عرض کر رہا ہوں، فضیل بن عیاض نے الحب افضل من الخوف اللہ تری اذا کان لک عبدان احدہما، امام فضیل بن عیاض نے بیان کیا کہ محبت خوف سے بہتر ہے۔ دھیان سے سن لیں، محبت خوف سے بہتر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے دو غلام ہیں؟ کتنے غلام ہیں؟ اس کان عبدان احدہما، ان میں سے ایک تجھ سے کیا کہتا ہے یحبک والآخر یخافک، ایک محبت کرتا ہے، دوسرا آپ کی کیا کرتا ہے؟ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، یعنی وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ فالذی یحبک، اور اپنی کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرا اپنی محبت کی وجہ سے تمہاری موجودگی میں ینسا کا شاہدان، اور غیر موجودگی میں کنتا او غیر من حب ایاکا، تمہارا خیر خواہ رہے گا۔ تم چاہے سامنے موجود ہو چاہے جو اس کے سامنے موجود نہ ہو، وہ تمہارا خیر خواہ، تو تمہاری اچھی باتیں کرے گا۔ اذا یا شاہدتا بما یخالفو کا و یا کشو کا، اذا غبتا ولا ینساو کا، یا غشو کا، اذا غبتا ولا ینساو کا۔ اور دوسرا انسان کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ خوف کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت نہیں کرتا، صرف جو ہے وہ خوف رکھتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ سامنے کیا کرتا ہے؟ تمہارا خیر خواہ ہوگا، اور جب تم جو ہے وہ اس کی موجودگی میں نہیں ہوگے تو تمہیں دھوکہ دینے والا ہوگا اور تمہاری خیر خواہی نہیں چاہے گا، تمہاری خیر خواہی نہیں چاہے گا۔ اس طرح یہ اشعار ہیں، یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ اس اشعار کی صورت بیان کی ہے کہ نصیحت کرنی کیسے چاہیے۔ جیسے میں آپ کو نصیحت کر رہا تھا ابھی، تو شاید یہ طریقہ کیا آقا علیہ السلام قرآن حدیث کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ یہ آپ دیکھیں نا، حدیث کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تعمداری بے نسخے کا فی الفراد، کہ اے نصیحت کرنے والے تم مجھے تنہائی میں نصیحت کرو۔ کہاں نصیحت کرو؟ کیا بیٹا میں نے کہا ہے؟ کیا میں نے کہا جی؟ اور اے نصیحت کرے تم تنہائی نصیحت کرو۔ وجنبنی النصیحۃ فی الجماعت، اور ہمیشہ اجتناب کرو مجھے نصیحت کرنے سے جب اجتماع ہو، یعنی کہ اکٹھ ہو یا مجلس ہو، جماعت مجھے نصیحت نہ کرنا۔ فإن النَّاسَ بین الناس نون، عوام و ناس کے درمیان نصیحت کرنا ایک قسم کی ڈانٹ ہی تو ہے، تو مجھے ڈانٹ رہے۔ وَإِن توبیخی توبیخ ولا عد استماع، جسے میں سننا پسند نہیں کرتا۔ فَإِن خَالَفْتَنِی وَعَصَیْتُ قَوْلِی، اگر تم میری مخالفت کی اور یہ بات نہ مانی، یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھے جو ہے وہ مجلس میں بے عزت نہ کرنا، تنہائی میں کوئی نصیحت کرنا، کوئی نصیحت کرنی ہے تو اگر یہ تم نے میری بات نہ مانی، فلا تجزا اذا لم تطاعت، تو پھر جب کبھی جو ہے میری اطاعت اور میری پیروی نہ ہو تمہاری، تو پھر کبھی اس پہ رنجیدہ اور غم نہ کھڑا کہ میں تمہاری بات نہیں مانی۔ اور پھر ابن عبد البر کہتے ہیں مائد اخا کا نصیحت ہے کہ اپنے بھائی کو سچی نصیحت کرتے رہو۔ وَإِن كَانَ عِندَهُ فَضِيحَةٌ، اور اگرچہ وہ نصیحت کو اپنے یہاں وقتی طور پہ رسوائی محسوس کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے اس کو رسوائی کیوں نہ محسوس ہو۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ احسان کن لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ پوری کا پورا دین جو ہے اس کا اگر مغز دو لفظوں میں بیان کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے الدین و نصیحت۔ الدین و، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ یہ صرف دو لفظ ہیں، یہ دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ الدین و نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون سا شخص ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ بھی نہ دیکھو، ہر انسان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اسلام کا موضوع انسان ہے۔ اسلام کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو جو دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی کیا ہے۔ اس لیے آیا ہے انسانیت کی بھلائی کیا ہے۔ اس لیے یہ ہے اول سے لے کے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اپ ٹو دا ڈے آف دا ججمنٹ، ٹھیک ہے،
اگر دین کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم اگر انبیاء کرام لے کے آئے ہیں، وہ صرف اس کے لیے آئے ہیں کہ دین اور نصیحت، دین صرف انسانیت کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں بھی کسی کے لیے اگر بغض ہے، حسد ہے تو اس کو ختم کر دے، اور جو ہے ہر وقت سوچ میں بھی ہمارے جو ہے وہ کچھ دوسرے کی بھلائی ہونی چاہیے، عمل میں دوسرے کی بھلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا عمل اور ہمارا قول جو ہے وہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح مجھے بھی اس کو عمل کرنے کی توفیق، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں بیٹا اس کو عمل بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سخت وعید ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس کو عمل کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ضروری ہے کہ جو ہم کہیں اس کو عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔